السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہت اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ایپیسوڈ کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا انتظار 2 سال سے تھا. 2 سال پہلے ہمارا کراچی کا ٹور تھا, تو ہماری ایک بڑی محبوب شخصیت جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے, تو ان سے ملاقات ہم نے شیڈول میں رکھی ہوئی تھی سب سے اوپر کہ ان سے ملتے ہوئے ہم کراچی جائیں گے. لیکن انہی دنوں اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ وہ لاہور تشریف لے آئے اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. تو 2 سال انتظار کے بعد آج وہ گھڑیاں آ چکی ہیں کہ وہ بزرگ شخصیت آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو میری مراد ہیں سیف اللہ محمدی بھائی حیدرآباد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے بھائی جان؟ خیریت سے؟ بہت کرم ہے. بزرگ شخصیت کے حوالے سے مطلب بزرگ معنی کے اعتبار سے اگر کہا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں, میں عمر کے حساب سے کہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تسی اپنے آپ کو کی سمجھتے ہیں؟ جوان. پھر ٹھیک ہے. حالانکہ ان کے زمانے کے سارے نیم کے درخت گر چکے ہیں. تو محمدی صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاء اللہ آپ تشریف لائے ہیں کل ہمارے پاس, بڑی خوشی ہوئی ہے, آپ سے اچھی گفتگو بھی رہی ہے. تو ایک خاص طبقہ جو سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے جس نے جنم لیا سمجھ لیں, یا نوجوانوں کو جس نے متاثر کیا ایک شخصیت, اس کے اوپر آپ کی کافی کاوشیں ہیں, اس کے اوپر کافی آپ نے کام کیا بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ. بلکہ ویسے تو اس شخصیت کا کافی زیادہ لوگوں نے رد کیا. ہمارے اسٹوڈیو سے بھی 2 سے 3 پروگرام چلے ہیں, لیکن مجھے جو پسندیدہ لگا وہ آپ کے والا انداز لگا کہ آپ نے اس کو اسی کے ہی طریقے کے مطابق پکڑا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کی جو یہ کاوشیں ہیں اس کو قبول فرمائے. سب سے پہلے نا محمدی صاحب تھوڑا سا نا تعارف کروائیں محمدی لائبریری کے حوالے سے کہ یہ کب مارز وجود میں آئی اور کیا اسباب تھے اس کے پیچھے, پھر ہم آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اصل میں ہم بنیادی طور پر شروع سے اہل حدیث نہیں ہیں, بلکہ ہمارا تعلق بعض مسالک سے تھا. ہم سے مراد ساتھیوں کا, ٹھیک ہے, تو ہم ساتھیوں کا تعلق یعنی دیگر مسالک سے تھا. اللہ رب العزت نے ہمیں اس مسلک حقہ کی طرف معرفت دی, ہدایت دی. الحمدللہ ہم نے مسلک اہل حدیث جو ہے وہ سن 2001 کے اندر الحمدللہ ہم لوگ اہل حدیث ہوئے. تو ہم اپنی گلی کے کونے پر بیٹھ کر جو نا یعنی کہ بالکل روڈ لگ جاتا تھا, وہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. لوگ وہاں پہ آتے تھے, ہم انہیں سمجھاتے تھے لوگوں کو. تو ظاہر ہے کہ وہ آئے دن جو نا اختلافات ہوتے تھے. ایک ہماری مخصوص جو نا عسکری ایک تنظیم ہے ایک فرقے کی, اس سے جھگڑے ہوتے تھے. یعنی کہ آپ ان کو سمجھاتے تھے پھر وہ آپ کو سمجھاتے تھے؟ ہاں, وہ ہمیں مار کے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے تھے. آپ کو سمجھ آتے تھے کہ نہیں آتے؟ بس وہ ہم وہی بات ہے کہ کوشش کرتے تھے, وہ اپنی کوشش کرتے تھے, ہم اپنی کرتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے یعنی کہ جو اکابرین تھے اس وقت جماعت کے, ہمارے جو نائب امیر تھے عبدالغفار انصاری صاحب رحمہ اللہ, تو وہ جو نا ہمیں سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ دین کی دعوت کا جو کام ہے نا, یہ تھلوں پہ گلیوں میں ایسے بیٹھ کر نہیں ہوتا, یہ اس کا ادب نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی لائبریری یا مسجد, کوئی مرکز, کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ کریں, وہاں لوگوں کو آپ دعوت دیا کریں. تو یوں جو ہے اس لائبریری کا ایک شوق پیدا ہوا. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ سن 2001 کی, یعنی سن 2001 کے شروع میں ہی ہم نے اس کے لیے کوششیں کی. پھر ہم نے جگہ کرائے پر لی اور خود ہی اپنے ہاتھ سے وہ شوکیس وغیرہ بنا دیے اور کتابیں اکٹھی کرنا شروع کریں. سن 2001 کے آخر تک ہم نے یہ جو اپنی لائبریری بنا لی تھی اور کام شروع کر دیا تھا الحمدللہ. تو یوں یہ لائبریری کا کیا عمل میں آیا. سن 2002 میں ذمہ داری ملی مجھے قرآن کا یہاں درس دینے کی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سن 2012 کے اندر وہ درس تکمیل کو پہنچا. ایک طالب علم کا درس 10 سال کے اندر وہ درس پایا تکمیل کو پہنچا. پورے قرآن پاک کا؟ پورے قرآن مجید کا, یعنی کہ بحیثیت طالب علم. ٹھیک, وہ آج بھی الحمدللہ طالب علمی کے دور سے تو گزر ہی رہے ہیں, لیکن ایک لائبریری کی یہ خدمت تھی کہ وہ لوگوں کو درس قرآن دینا اور سب سارا. اچھا, پھر اسی طرح جو نا مطلب یعنی ہم نے تمام مسالک کی کتابیں اکٹھی کی تاکہ یہ ایک جنرل لائبریری رہے, اس پر کوئی فرقہ وارانہ چھاپ نہ ہو, ہر شخص آ سکتا ہو, ہر شخص اس سے پڑھ سکتا ہو. اس کا کوئی داخلہ فارم نہیں ہے, کوئی ممبرشپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی NIC آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے, یعنی کچھ بھی نہیں ہے. پبلک لائبریری, کتابیں جاری بھی کرتے ہیں ہم, لیکن محافظ کے علاوہ صحیح جو ریفرنسز ہیں انہیں ہم نہیں دیتے باہر. ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ آئیں, بیٹھیں, دیکھیں, آپ کا کسی بھی مرکز سے تعلق ہے, کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے, آپ بیٹھیں, پڑھیں, سیکھیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور وہ چاہے کوئی سی بھی کتاب آپ کو چاہیے ہو, بلکہ ہمارے پاس لائبریری میں یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ ہو دین کی کتاب اور آپ آ کر اس کے بارے میں ذکر کریں اور ہمارے پاس نہ ہونا, ہم وہ آپ کو ارینج کر کے دیتے ہیں, چاہے وہ ہمیں کہیں سے بھی منگوانی پڑے. یہ بھی جو نا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر آپ اس کو پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد لائبریری میں جمع کرا دیں. مطلب مشنری لائبریری ہے, الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. اور تو ماخذ سارے ہم نے جمع کیے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. ماخذ سے مراد ماخذ تو عربی کے ہوتے ہیں نا؟
یعنی کہ احادیث کی کتابوں کے جو ہماری بنیادی ماخذ مصادر جو ہیں ان کی جو ہماری ماخذ کی کتابیں مثلاً جیسے تفاسیر ہیں بنیادی، اسی طرح احادیث کی کتابیں ہیں، رجال کی کتابیں ہیں، جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں، علم اصول حدیث مصطلح الحدیث کی کتابیں ہیں، اصول الفقہ کی کتابیں ہیں، عربی بھی اور اردو بھی؟ عربی اور اردو بھی. یعنی کہ ہم نے یہ مطلب کیا میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ عربی مصادر بھی رکھے ہوئے ہیں آپ عربی نے؟ مصادر ہیں صحیح سے. اصلاً، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص تحقیق کرنا چاہتا ہے تو ہمارے بنیادی طور پہ تو مصادر سارے عربی میں ہوتے ہیں نا، تو اس لیے جو ہے وہ رکھے. اب جو تراجم ہوتے جاتے ہیں ہم انہیں بھی لاتے کرتے جاتے ہیں. جاتے نمبر انہیں بھی کیا ایڈ ہے کرتے ویسے ہیں. جی کتنی کتابیں ہیں لائبریری میں؟ یہ نام کے اعتبار سے 1580 ہیں. اور ویسے تو یہ مجلد بہت سارے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. 1580 بھی اچھی خاصی بڑی تعداد ہے، کیونکہ اسلامی کتابوں میں یہ ہوتا ہے. بس ایک چھوٹی سی مثال ہے جو عام دوستوں کو پتہ ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، یہ 5 جلدوں میں ہے. بخاری شریف داؤد راز کی شرح کے ساتھ اردو میں جو ہے 8 جلدوں میں ہے. اب یہ 8 جلدوں میں کتاب ایک شمار ہوگی. اب یہ دونوں کتابوں کی بنتی ہیں 13 جلدیں، کتاب 2 شمار ہوں گی. تو اور عربی کتابیں جو مصادر خاص طور پہ ان میں تو خاصی بڑی بڑی جلدیں ہوتی ہیں. مثلا فتح الباری کی 14-15 جلدیں ہیں، 18 جلدوں تک ایڈیشن بھی ہے. سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی وہ 23 جلدوں میں ہے. ابھی تو اس طرح یہ ہے کہ یہ 1580 بازار دیکھنے میں تھوڑا سا لگ رہا ہے، یہ بہت بڑی لائبریری ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کا